بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کا سفر، مشکلات اور اللہ سے دعا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں دین اسلام کی دعوت دینے لگے تو قریش کے سرداروں اور مشرکین مکہ نے آپ کی سخت مخالفت کی۔ سب نے آپ کو اذیت دی، تن و تشنیع کی، راستے میں کانٹے بچھائے اور آپ کے صحاب کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ شاید مکہ کے باہر لوگ اسلام کو قبول کر لیں، چنانچہ آپ نے طائف جانے کا ارادہ فرمایا۔ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال پیش آیا، جسے عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی سال آپ کی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان دونوں کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا، جو آپ کے سب سے بڑے غم خوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف روانہ ہوئے۔ طائف مکہ سے 60 میل دور تھا۔ اس وقت سفر نہایت دشوار تھا، مگر آپ نے صبر اور ہمت سے کام لیا۔ طائف پہنچ کر آپ نے شہر کے سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے نرمی، محبت اور حکمت کے ساتھ انہیں اللہ کی طرف بلایا، مگر افسوس کہ انہوں نے نہ صرف آپ کی بات نہیں سنی بلکہ آپ کا مذاق اڑایا اور بد زبانی کی۔ انہوں نے شہر کے باش لڑکوں اور غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ سب نے آپ کو پتھروں سے مارا، آپ کے جسم سے خون بہنے لگا، حتیٰ کہ آپ کے جوتے مبارک بھی بھر گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی، مگر وہ بھی زخمی ہو گئے۔ آپ شہر سے نکل کر ایک باغ میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ باغ عتبہ اور شیبہ بن ربیع کا تھا، جو قریش کے سردار تھے۔ انہوں نے آپ کی حالت دیکھ کر آپ کے غلام عداس کے ذریعے آپ کو انگور بھجوائے۔ عداس نصرانی تھا، لیکن جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی تو فوراً آپ پر ایمان لے آیا۔ طائف کے اس سفر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں آرام فرما رہے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک انتہائی درد بھری اور عاجزی سے لبریز دعا فرمائی، جو آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو رلا دیتی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی اجنبی کے جو مجھ سے سختی کرے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے مجھ پر مسلط کر دیا؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، تیری رضا ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک عاجز بندے کی فریاد تھی، جس میں نہ کوئی شکوہ تھا نہ بد دعا، بلکہ صرف اپنے رب کی رضا کی طلب تھی۔